اس زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی، نبوت کے گلستان ولایت کی کلی دیکھی، حقیقت کھل گئی، حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی۔ جی جناب، کون جناب؟ جی آپ بتائیے، آپ نے کون لگایا؟ جی میرا نام محمد جمشید علی قادری ہے۔ آپ کا تعارف؟ بولیے۔ جی آپ بولیے، آپ ارے جناب تعارف تو کر دیجیے۔ تعارف، میرا تعارف تو یہی ہے کہ میں دیوبند سے بول رہا ہوں۔ دیوبند سے بول رہے ہیں، آپ کا اسم گرامی؟ اظہر قاسمی۔ جی اظہر قاسمی۔ اظہر قاسمی، جی فرمائیے، آپ نے کال کیا تھا عبد الکریم بھائی کو؟ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں نے ان کے ویڈیوز دیکھے۔ جی ان کے ویڈیوز دیکھے ہیں یوٹیوب چینل پہ۔ جی یہ بڑی اصلاح فرماتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے اگر ویڈیو دیکھا ہوگا تو آپ نے ٹھیک سے نہیں سنا شاید۔ چینل ان کا ہے اور اصلاح فرمانے والا کوئی اور۔ جی تو میرا ایک سوال ہے۔ جی آپ کا ایک سوال ہے؟ سوال یہ ہے، سنیے، بات سنیے۔ دیکھیے ہم کوئی عالم نہیں ہے جو آپ کے مسئلے کا جواب دیں گے۔ اگر آپ کو کسی عقیدے پہ بات کرنی ہے تو بتائیے۔ عقیدے پہ ہی بات کرنی ہے؟ تو عقیدے پہ بات کرنی ہے تو عقیدے کا تعارف کرائیے اور اس پہ دعویٰ پیش کیجیے۔ جی عقیدے سے متعلق سوال ہے۔ سوال یہ ہے، پھر آپ میری بات کو نہیں سمجھ رہے۔ میں نے کہا کہ یہاں ہم سوال اور جواب کرنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ آپ کو کون سے عقیدے پہ مجھ سے گفتگو کرنی ہے وہ واضح کیجیے حضرت۔ جی میں پڑھ رہا ہوں حدیث، اس میں عقیدے سے متعلق پوچھنا ہے۔ حضرت جابر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضور نے جواب ارشاد فرمایا، اے جابر تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے سب سے پہلے۔ تو ہمیں یہ اعتراض ہے کہ اس حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ سب سے پہلے نبی کو نہیں پیدا کیا گیا بلکہ ان کے نور کو پیدا کیا گیا، جبکہ مذہب اہل سنت بریلوی علماء کا یہ خیال ہے، یہ عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے نبی ہی کو پیدا کیا گیا، اور ہم کہتے ہیں کہ نبی کو نہیں، نور کو پیدا کیا گیا۔ دیکھیے جال حق میں بات سنو، جال حق کی بات کو ہم بعد میں کرتے ہیں۔ اچھا تو آپ نے بولا کہ بریلوی علماء، تو کون سے بریلوی علماء نے لکھا اپنی کتاب میں کہ سب سے پہلے حضور کو پیدا کیا گیا؟ جی میرا سوال ہے، آپ جواب دے دیں تو میں آپ کا مرید بن جاؤں۔ میں نے آپ نے جو الزام لگایا پہلے اس کو واضح کیجیے کہ کون سے بریلوی علماء نے لکھا اپنی کتاب میں کہ سب سے پہلے حضور کو پیدا کیا گیا؟ جی نہیں آپ بتائیے، نہیں پیدا کیا گیا تو آپ بتا دیجیے۔ دیکھیے آپ نے جو حدیث پڑھ دی مجھے اس کو دہرانے کی تو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جی اچھا چلیے مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی نظر میں کیا ہے، نور ہے یا بشر ہے، یا آپ کیا مانتے ہیں؟ نہیں میں تو صرف اپنے سوال کا جواب لینے کے لیے۔ ارے تو آپ کا تو عقیدہ میں ٹٹولوں نا جناب، آپ کے ڈائریکٹ سوال کا جواب تو ایسے نہیں مل پائے گا جب تک آپ مجھے اپنا عقیدہ کھل کے نہیں بتائیں گے۔ جی میں نے صرف حضرت مجھے بحث نہیں کرنی۔ میں نے دیکھیے آپ سے کیا بولا تھا، سنیے
کہ آپ کو بحث نہیں کرنی ہے، مسئلے مسائل پوچھنا ہے تو علماء سے رابطہ کیجیے، عقائد پہ بات کرنا ہے تو مجھ سے کیجیے۔ جب آپ نے عقائد پہ بات کو شروع کیا تو سب سے پہلے میں آپ کا عقیدہ تو ٹٹولوں نا، کیونکہ دارالعلوم دیوبند کا عقیدہ یہ ہے ہی نہیں کہ حضور صرف بشر ہے۔ میں آپ کے گھر کی کتابوں سے پیش کروں گا الحمدللہ کہ حضور کو نور، اللہ کے نور نور مانا ہے، آپ کے گھر کی کتابیں پیش کروں گا۔ نہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ نبی کے نور کو پیدا فرمایا، نبی کو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے جابر سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کی تلخیص کی، تو نبی اور کو میرے نور کے 4 ٹکڑے کیے، ایک سے قلم بنایا، ایک سے عرش بنایا۔ میرا یہ سوال نہیں ہے حضرت، جی میرا سوال یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کو پیدا فرمایا یا نور کو پیدا فرمایا؟ سب سے پہلے اللہ، ارے تو حدیث آپ کے سامنے آ تو گئی بھائی، اب اس پہ بار بار حجت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمایا کہ جابر اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کی تلخیص کی۔ دیکھیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی جب پیدا فرمایا نور کو تو نبی اس وقت نبی تھے یا نہیں؟ بالکل تھے۔ اچھا نبی تھے، بالکل تھے، جبکہ حدیث میں یہ ہے کہ نبی کے نور کو پیدا فرمایا، نبی کو نہیں۔ اللہ حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو نہیں پیدا فرمایا اللہ، اور قرآن سے میں ثابت کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں موجود تھے اور کہاں کہاں تھے۔ چلا کوئی دلیل پیش کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمام انبیاء سے عہد لیا، کہاں لیا؟ عالم ارواح میں۔ جی ٹھیک ہے، عالم ارواح میں بات ہو رہی ہے، جی ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تو عالم ارواح میں بات ہو رہی ہے، ابھی تو دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا۔ جی تمام انبیاء سے عہد لیا، اور کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ سورہ آل عمران آپ پڑھ لیجئے گا پورا، کہ اے انبیاء کی جماعتوں، میں تمام انبیاء کا شمار ہو گیا، اے انبیاء کی جماعتوں جان رکھو تمہارے دنیا میں بھیجنے کے بعد، تشریف لے جانے کے بعد میں سب سے آخری نبی اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ فرماؤں گا، اور تم ان کی ضرور اور ضرور مدد کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا تم نے یہ وعدہ لیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ۔ تو تمام انبیاء گواہ ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ تم تو گواہ ہو، میں بھی گواہ ہوں۔ تو یہ عالم ارواح میں بات ہو رہی ہے، عالم ارواح میں بھی ہمارے نبی کا چرچا ہو رہا ہے، ہمارے نبی کا میلاد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا یہی تو فرمایا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بھیجوں، تو کس سے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا۔ اچھا، تو یہاں پہ لفظ جو آیا نا، اے نبی تم یاد کرو، جب عالم ارواح میں تمام انبیاء سے عہد لیا گیا تو یہاں کیا فرمایا اللہ نے؟ اے نبی تم یاد کرو، تو یاد کرنے کے لیے، یاد دلانے کے لیے وہاں پہ موجود ہونا ضروری ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، لیکن میرا یہ اب سنیے عالم ارواح میں سب سے پہلے اللہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا ہے نبی تم یاد کرو، ابھی تو دنیا بنی بھی نہیں، نہ زمین بنا نہ آسمان بنا، ابھی تو دنیا کی تلخیص ہی نہیں ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے نبی تم یاد کرو؟ تو یہاں سے آپ کو کیا ثبوت ملا؟ اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول نے حدیث بیان کر دی، لیکن میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ نبی نہیں تھے بلکہ نور تھے، تو قرآن تو ہمیں بتا رہا ہے نا کہ اللہ کے رسول تھے۔ نہیں، مجھے اس حدیث پہ جواب چاہیے۔ آج قرآن کو نہیں مانیں گے؟ نہیں، بات یہ ماننے نہ ماننے والی دیکھیے، قرآن تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، سنیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن میں ارشاد فرما دیا اے نبی تم یاد کرو، ٹھیک، اور اس کے بعد یہاں پہ بات کیا ہوئی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو نافذ فرما دیا، نافذ فرمانے کے بعد جب یہ قرآن کی آیت صحابہ اکرام تک پہنچی، صحابہ نے پڑھی، تو اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جابر سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، میرے نور کے 4 ٹکڑے کیے۔
ٹھیک ہے نا، میرے نور میں کے 4 ٹکڑے کیے. اسی پہ اعتراض ہے میرا. اعتراض یہ ہے کہ نبی کے نور کو پیدا کیا، نبی کو نہیں. نبی کے نور کو پیدا کیا، نبی کو نہیں. تو اس سے مراد آپ کیا لیتے ہیں؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے اس پہ؟ ہاں، میں یہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا نبی کے نور کو پیدا کیا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نور کو پیدا کیا، نبی کو نہیں پیدا کیا، کیونکہ اچھا نور کو، مضافہ اچھا غیریت ہوتی ہے. ایک منٹ. آپ کا نام کیا ہے بھائی جان؟ اظہر قاسمی. اچھا، دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کی روح کو پیدا کرتا ہے کہ نہیں؟ جی کرتا ہے. اور دنیا میں آنے سے پہلے اس کی روح کہاں رہتی ہے؟ عالم ارواح میں. جی جی تو جسم کو بعد میں تیار کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ جی جی جی. اب میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے پہلے آپ کی روح کو بنایا گیا، تو آپ مجھ سے حجت کریں گے نہیں پہلے جسم دکھاؤ؟ تو یہ تو جاہلانہ سوال ہے نا. نہیں، میں حدیث کے اس یہاں ٹکڑے سے پہ تو میں آپ کو بول یہ رہا بھی ہوں. ثابت کر کے دے رہا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ نے آپ کے روح کو بنایا، اور روح میں جی جی جسم تیار کرنے کے بعد پھر اس میں روح پھونکی. تو سب سے پہلے میں تو آپ یہ کے کر روح رہا کو ہوں بنایا کہ گیا. سنیے بات سنیے، سب سے پہلے تو آپ کی روح کو بنایا گیا. تو جب آپ کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بنا سکتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے نور کو اگر پہلے بنا دیا تو اس میں آپ کو اعتراض کیا ہے؟ ارے پیارے بھائی، آپ اپنی بات کرے جا رہے ہیں، میری بات کا بھی تو جواب دے دینا. آپ کا سوال ہی غلط ہے بھائی، جواب کیا دوں؟ آپ یہ سوال کسی بھی علماء کے اکرام کے آگے لا کے رکھیں گے تو وہ آپ کو جاہل ہی بولے گا. آپ کا سوال ہی غلط ہے. سوال غلط نہیں ہے، سوال آپ کا صحیح ہے. سوال ہی غلط ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے حضور کو بنایا. تو حضور کو کیسے بنایا؟ کیونکہ اللہ دیکھیے، تبارک و تعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے سب سے پہلے انسانوں کی روح کو عالم ارواح میں رکھا جاتا ہے. تو اللہ دیکھیے تبارک و تعالیٰ نے نبی کو نور سے پیدا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کا نور بنایا. نور بنانے کے بعد جسم میں ڈالی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور آپ کے گھر کے حاجی امداد اللہ مکی ارشاد فرماتے ہیں اے نور خدا تجھ سے فریاد ہے. تو انہوں نے بھی مانا. حاجی امداد اللہ مکی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو چلا اچھا یہ بتا دیں ہاں کہ اللہ کے نور سے، یعنی اللہ کے نور سے، تو جب اللہ کے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا گیا تو اللہ کا نور کم ہو گیا. اس کا جواب دیں آپ. معاذ اللہ رب العالمین. مطلب اللہ یہ سوال مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوال آپ اپنے حاجی امداد اللہ مکی طارق جمیل پہ کرے. طارق جمیل اپنی تقریر میں کرتا ہے بیٹھ کر کے. اور ایک چیز اور سنیے، طارق جمیل صاحب تقریر میں کہتے ہیں کہ اللہ اپنے چہرے کے نور میں سے حوروں کو نور دے گا اور اس کا میک اپ کرے گا. معاذ اللہ رب العالمین. وہاں تو آپ کو اعتراض نہیں ہوتا ہے؟ کو 80,000 نوکر ملیں گے. 80,000 نہیں بنایا، آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا، جنہیں اللہ نے مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنایا ہے. ان 4 چیزوں سے بنایا، مٹی نہیں ڈالی. مشک، عنبر، زعفران، کافور. پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے، پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے، پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے. یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے، یا منہ دھو نہاؤ تو اتر جاتا ہے. اپنے چہرے کے نور میں سے، اپنے چہرے کے نور میں سے، اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے. اپنے چہرے. جی مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. کیوں مطلب نہیں ہے؟ طارق جمیل پہ فتویٰ لگاؤ. پھر میرے 2 سوال تھے. آپ کے جو سوال ہے اس کا جواب بخوبی مل گیا آپ کو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کے روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ جسم بنانے سے پہلے پیدا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول کے نور کو پیدا نہیں کر سکتا. آپ کا اعتراض ہی غلط ہے. دیکھیے حضرت پیارے بھائی، اچھا مجھے یہ بتائیے، سنیے مجھے یہ بتائیے، آپ نے کہا کہ اللہ کا نور کم ہو گیا ہوگا، ہے نا؟ جی نہیں ایک منٹ رکیے، بات سنیے. آپ نے کہا کہ اللہ کا نور کم ہو گیا ہوگا نور دینے سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کو اپنی
हो गई होगी माज़ अल्लाह। देखिए मेरा सवाल है ये सवाल है। अरे भैया सवाल ही आपका गलत है जनाब, आपका सवाल ही गलत है। आप तो अपने अकाबिरों को पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं पता नहीं, आपके तारीख जमीन की तकरीर सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं पता नहीं, अल्लाह वाला। देखिए मैंने सवाल किए हैं आपसे, मैंने सवाल का जवाब आपको दे दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, ए जाबिर सबसे पहले मेरे रूह को पैदा किया गया, मेरे नूर को पैदा किया गया। और कुरान से मैंने आपको जवाब दे दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल को तमाम अंबिया से पहले पैदा किया आलम अरवाह में। प्यारे भाई मैं याद कर रहा हूँ, देखिए मैंने आपकी वीडियो सुनी है और बहुत अच्छी बहस फरमाते हैं आप, लेकिन मैंने 2 सवाल आपसे किए, 2 सवालों के जवाब आपके पास नहीं है और मुझे इन दोनों सवालों के जवाब भी आते हैं। तो मुझे आपका सवाल है कि अल्लाह सुनो आपका सवाल मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपका सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अल्लाह के रसूल के जिस्म को बनाया, ये आपका सवाल है? हाँ हेलो हेलो जनाब कहाँ चले गए? हेलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मतलब इन लोगों का इतना गंदा अकीदा है अब्दुल करीम भाई कि ये अपने मतलब उसमें कि कुछ भी ऑल फॉल के अल्लाह का नूर कम हो गया होगा, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इस तरीके की सोच रखना ही कुफ्र है और ये सवाल करना ही कुफ्र है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने साफ इरशाद फरमाया है सूरह आल इमरान में, ए नबी तुम याद करो जब हमने तमाम अंबियाओं से अहद लिया। पता नहीं ये लोग पढ़ते हैं या ऐसी इन लोगों को डिग्री मिल जाती है, उनको समझ में नहीं आती कहानी। चलिए अब्दुल करीम मैं दोबारा कॉल करेगा तो लाइन पे लीजिएगा, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम।